انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، ایک جملہ ہمارے ہاں چلتا ہے، اہل بیت۔ اہل اس کا ترجمہ ہے والے، اور بیت اس کا معنی ہے گھر۔ اس کو عربی میں اہل البیت کہتے ہیں۔ جس کو ہم اہل کہتے ہیں عربی میں یہ زبر کے ساتھ ہے اہل، اور جس کو ہم بیت کہتے ہیں وہ عربی میں ہے بیت، اور اس کے اوپر الف لام ہے اہل البیت۔ اس الف لام کا معنی ہے خاص، تو پورا ترجمہ ہوگا اہل البیت، خاص گھر والے۔ وہ خاص گھر سے مراد کس کا گھر ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ویسے تو آپ سبھی گھر والے ہیں، میں بھی گھر والا ہوں، ہم سارے گھر والے ہیں، لیکن ہم خاص گھر والے نہیں۔ اہل البیت خاص گھر والے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ آپ کے اہل البیت میں کون شامل ہیں اور ان کا کیا مقام ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ کیسے محبت کرنی ہے، یہ تین باتیں انشاءاللہ آج بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل البیت میں آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں، آپ علیہ السلام کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، آپ علیہ السلام کے بیٹے بھی شامل ہیں، آپ علیہ السلام کے چچا عباس بھی شامل ہیں، آپ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا عقیل بھی شامل ہیں، سیدنا جعفر بھی شامل ہیں، اور سیدنا آل عباس یعنی عباس اور ان کی آل، یہ سارے شامل ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کی بیویاں اہل بیت ہیں، جی ہاں ہیں۔ یہ ہماری اردو زبان، پنجابی زبان اور عربی زبان اور دلائل سے ثابت ہے کہ بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کا نیا گھر آباد ہو گیا ہے، گھر آباد ہو گیا۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر، بیوی کو، بچوں کو ساتھ لے کر کسی جگہ جائے، کسی دکان پہ چلا جائے، گھر والے باہر کھڑے ہوں، یا کسی دفتر میں چلا جائے، گھر والے باہر کھڑے ہوں، یعنی بیوی باہر کھڑی ہو، تو وہ کہیں بیٹھیں، آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تو کہتا ہے نہیں یار میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں۔ کہتا ہے کہاں ہیں؟ کہتا ہے گھر والے باہر ہیں۔ تو بیوی کو ہمارے یہاں بھی گھر والے کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ ویسے بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنے کے بعد انسان کہتا ہے گھر والوں کا کیا حال ہے، تیرے گھر والے کیسے ہیں۔ اگر ان کو کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو کہتا ہے یار میں نے جلدی جانا ہے، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں، میرے گھر والے بیمار ہیں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا ہوں۔ تو گھر والوں سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ بیوی اور بچے۔
شادی کارڈ ہوتا ہے نا، شادی کارڈ، اس کے اوپر سدا دیا جاتا ہے نا، تو لکھا جاتا ہے بما اہل و عیال. عیال تو ہو گئے بچے، تو اہل کون ہے؟ بما اہل و عیال کہا جاتا ہے. عیال تو ہو گئے بچے. کیا کوئی آج تک یہ سمجھتا ہے کہ شادی کارڈ کے اوپر جو بما اہل و عیال لکھا ہے اس میں میرے بچے تو جائیں گے لیکن بیوی نہیں جائے گی؟ کوئی سمجھتا ہے؟ نہیں. سب سے پہلے بیوی، اس کے بعد بچے. یعنی بیوی کو گھر والوں میں شامل ہمارے ہاں بھی کیا جاتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کو اہل بیت کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیوی کو اہل بیت کہا ہے. کہاں؟ 21ویں سپارے کے آخری رکوع میں نبی علیہ السلام کی بیویوں سے گفتگو اللہ کی جاری ہے، اور 22ویں سپارے کے شروع میں بھی، اور 22ویں سپارے کی تیسری آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. تیسری آیت، اپنے اپنے گھروں میں جائیں، 22واں سپارہ کھولیں اور شروع سے پڑھنا شروع کر دیں. تیسری آیت، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہا کرو، بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسے پہلے جاہلیت کے زمانے میں چہرہ کھلا چھوڑ کے نکل آتی تھی عورتیں، بغیر لباس، بغیر نقاب کے، بغیر حجاب اور شرعی پردے کے نکل آتی تھیں. اے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں، تم نے ایسے نہیں نکلنا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، تم نے نماز قائم کرنی ہے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور تم نے زکوٰۃ دینی ہے. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام کرو گی تو کیا ہوگا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری رجاست کو ختم کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری گندگیاں اور پلیدگیاں اور ساری نافرمانیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے اہل بیت اللہ تمہیں بڑا ہی پاک کرنا چاہتا ہے. تو اہل بیت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے بولا؟ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے. اور اگر آپ غور کریں تو جمع کا صیغہ ہے، جمع کا لفظ، سب کو کہا گیا. نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں ہیں، 9 بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں. سب کو کہا گیا گھروں میں ٹھہرو، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے بازار میں نہیں آنا، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے. تم اللہ کے ہاں اہل بیت ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ بیویاں اہل بیت ہیں. دوسری دلیل، فرشتے یہ کہتے ہیں کہ بیوی اہل بیت ہے. فرشتے کہتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، ربی حبلی من الصالحین، مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. وہ بادشاہ ہے، وہ سنے تو پہلی مرتبہ سن لے، نہ سنے تو نہ سنے، وہ سالوں سال گزر جائیں، اس کی مرضی ہے، جب چاہے سن لے. کافی عرصہ گزر گیا، تب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. بڑے عرصے کے بعد دعا قبول ہوئی. دعا قبول ہوئی، آسمان سے فرشتے اترے، آگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور آ کر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے دی، اور آ کر کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دینا ہے، پاس آپ کی بیوی ہے. وہ حیران ہو گئی اور حیرانگی کے ساتھ اپنے چہرے پر ایسے ہاتھ رکھا اور کہنے لگی اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. اس وقت بڑی دیر ہو گئی مانگتے 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 مانگتے، اس وقت
اب تو میں بانجھ ہو چکی ہوں اور میرا خاوند بوڑھا ہو چکا ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، آخری عمر ہے اس وقت۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بڑھاپے میں کہاں اولاد ہوتی ہے؟ قالو، ان فرشتوں نے کہا، ایک نہیں جتنے آئے تھے سارے فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے فیصلوں پر حیران ہوتی ہو؟ اللہ کے فیصلوں پر حیران نہیں ہوتے؟ دنیا کہتی ہے بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی، اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے فیصلوں پر حیران۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں اور اس کی برکتیں تم سمیٹتے رہو، اللہ کے فیصلوں پر حیران نہ ہو، اللہ جو چاہتا ہے سو کر دکھاتا ہے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت میں فرشتوں کا عقیدہ، فرشتوں کا نظریہ، فرشتوں کی سوچ، اور ایک نہیں سارے، اور بات ان کی کس سے ہو رہی تھی؟ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے، اور وہ کہہ رہی ہیں اتعجبین من امر اللہ، سارے کہہ رہے ہیں کیا اللہ کے فیصلوں پر تو حیران ہوتی ہے؟ یہ بات بیوی سے ہو رہی ہے۔ آگے جملہ ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت اللہ کے فیصلوں پر حیران نہ ہو، اس کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے اوپر اترتی رہیں گی۔ تو قرآن میں فرشتوں کا عقیدہ بھی ہے کہ بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ تیسری دلیل صحیح بخاری ہے 4793 نمبر حدیث، اس کے اندر یہ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنی بیویوں کے حجروں میں جاتے۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 9، ابھی بتائیں 9 بیویاں۔ بخاری میں لفظ ہے نبی علیہ السلام حجرائے عائشہ میں جاتے رضی اللہ عنہ، اور آپ جا کر کہتے السلام علیکی اہل البیت، اے میرے گھر والوں تمہارے اوپر سلام ہو۔ حجرائے حفصہ میں جاتے کہتے السلام علیکی اہل البیت، حجرائے ام حبیبہ میں جاتے السلام علیکی اہل البیت۔ بخاری میں لفظ ہے پیغمبر علیہ السلام ہر بیوی کے حجرے میں جا کر کہتے اے اہل بیت تمہارے اوپر سلام ہو۔ جب یہ اللہ نے ہمیں بتایا، فرشتوں نے ہمیں سمجھایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر ہمیں بتایا، اگر اب بھی کوئی آپ کی بیویوں کو اہل بیت سے نکالے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قرآن، فرشتوں کے بتائے ہوئے عقیدے اور نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات کے مخالف ہے۔ تو بیویاں اہل بیت ہیں اور ساری اہل بیت ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں روایت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نا 2 سگے چچا تھے، باقی بھی چچا تھے، ابو جہل کو بھی چچا کہتے ہیں، ابو لہب کو بھی چچا کہتے ہیں، اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی چچا کہتے ہیں، لیکن آپ کے جو سگے چچا تھے نا کچھ ہوتے ہیں کزن، چچا کے کزن، یعنی خالہ کے بیٹے، پھوپھو کے بیٹے، چچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے، وہ بھی برا لگ دینا۔ لیکن حقیقی آپ کے جو اہل بیت آپ کے جو چچا تھے نا وہ 2 چچا تھے، ایک عباس اور ایک طالب، ابو طالب، یہ 2 تھے۔ آپ نے فرمایا میرے عباس کی ساری آل اہل بیت ہے، آل و عباس رضی اللہ عنہ خود اور ان کی ساری نسل اہل بیت ہے۔ اور پھر ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام طالب جس کی وجہ سے ان کی کنیت ہوئی ابو طالب، پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ طالب، جس کی وجہ سے ان کی کنیت کیا ہوئی؟ ابو طالب۔ دوسرے تھے جعفر، تیسرے تھے عقیل، اور چوتھے تھے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ یہ سارے 4 بیٹے ہیں نا، ان میں سے 3 مسلمان تھے اور ایک
اسلام لانے سے پہلے فوت ہو چکا. جو طالب تھا نا وہ تجارت کے سلسلے میں مکے سے کہیں گیا شام کے علاقے کی طرف اور وہاں سے واپس ہی نہیں آیا اور پیغمبر علیہ السلام پر کلمہ نہ پڑھ سکا, مسلمان نہ ہو سکا. تو باقی کتنے بچے؟ 3. وہ تینوں مسلمان ہو گئے. آپ علیہ السلام نے اپنے ایک چچا عباس ان کو اور ان کی ساری اولاد کو اہل بیت کا ہے, کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور ان کی آگے نسل بھی مسلمان ہوئی. لیکن دوسرے چچا کو نہیں کہا کیونکہ مسئلہ ذرا الگ تھا. ان کے پہلے بیٹے کو بھی نہیں کہا کیونکہ مسئلہ ذرا الگ تھا. باقی 3 بچے اور ان کی ساری اولاد کو اہل بیت کا ہے. آل علی و آل عقیل و آل جعفر, حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد, حضرت عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد, حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد. یہ سارے اہل بیت ہیں, سارے اہل بیت. اور آپ کی 4 بیٹیاں حضرت رقیہ, حضرت زینب, حضرت ام سلمہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن اجمعین, یہ ساری اہل بیت. آپ کے 3 بیٹے ہیں, قاسم ہے, طاہر و طیب ہے اور عبداللہ ہے, یہ بھی سارے اہل بیت ہیں. ان سارے اہل بیت کی 2 طرح کی فضیلتیں ہیں, ایک ہے اکٹھی اور ایک ہے علیحدہ علیحدہ. سب اہل بیت کی ایک اکٹھی فضیلت ہے اور ایک فضیلت ہے علیحدہ علیحدہ. سب کی اپنی اپنی شان بھی ہے اور اہل بیت کا اکٹھا مقام بھی ہے. سب سے پہلے اہل بیت کے اکٹھے مقام میں 3 حدیثیں سناتا ہوں اور پھر سب کا الگ الگ مقام بھی بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات, سب کا اکٹھا مقام جو ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا, لوگو انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میں تو اب جا رہا ہوں, میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہمیشہ ہدایت, ہمیشہ روشنی, ہمیشہ نور, ہمیشہ حق تمہارے قریب رہے گا اور گمراہی تمہارے کبھی قریب نہیں آئے گی جب تک تم 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے. ایک کتاب اللہ, اللہ کا قرآن, اللہ کا کلام, اللہ کی کتاب, حبل ممدود من السماء الى الارض. آپ نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے اللہ نے ایک رسی زمین کی طرف لٹکا دی ہے. جس نے اس کو پکڑ لیا وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا, کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اسی لیے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے, جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے کلام کروں, میں قرآن پڑھتا تھا, یوں لگتا تھا جیسے میرے اللہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں. یہ قرآن ہے, اللہ کی رسی ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا فرمان ہے جو آسمان سے زمین کی طرف اترا ہے. جس نے اس کو پکڑ لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور دوسرا آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي, میرے اہل بیت. جس نے ان کو پکڑ لیا, جس نے ان سے پیار کیا, جو ان سے چمٹ گیا, ان کے ساتھ رہا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گارنٹی دیتا ہوں وہ بندہ بھی کبھی گمراہ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ ایک کو پکڑنا ہے. آسمان سے قرآن اترا, زمین میں اہل بیت ہیں, فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو حق پر رہو گے. ایک نہیں, صرف ایک نہیں, صرف قرآن پکڑ لو اہل بیت چھوڑ دو غلط ہے, اور صرف اہل بیت پکڑ لو قرآن چھوڑ دو یہ بھی غلط ہے. دونوں کو پکڑو گے تو ہدایت پر رہو گے. اسی حدیث کا اگلا جملہ یہ ہے, آپ نے فرمایا ایک میرے اہل بیت اور ایک قرآن. فانظروا
کیف تخلفون فیہما، ذرا روزانہ غور کرتے رہنا، سوچتے رہنا، دیکھتے رہنا میرا دونوں سے تعلق کیسے ہے۔ ہر آدمی سوچے، ہر آدمی غور کرے میرا قرآن سے تعلق کیا ہے اور میرا اہل بیت سے پیار کیا ہے۔ کیا واقعتاً میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے؟ آدھے اہل بیت نہیں، یہ بھی یاد رکھو، آدھے اہل بیت نہیں، سارے اہل بیت۔ جہاں پیغمبر علیہ السلام کی ایک بیٹی سے پیار ہے، باقی 3 سے بھی پیار ہو، یہ اہل بیت سے محبت ہے۔ جہاں صرف ایک داماد علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے پیار ہے، باقی دامادوں سے بھی پیار ہو، یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ جہاں پیغمبر علیہ السلام کے ایک چچا سے پیار ہے، باقیوں کے ساتھ بھی جو اہل ایمان ہیں ان سے پیار ہو۔ جہاں پیغمبر علیہ السلام کی ایک بیوی ہے، وہاں باقی بیویوں سے بھی پیار اور عقیدت ہو، یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ آدھے کو ماننا، آدھے کو چھوڑنا یہ جائز نہیں۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، صحابہ کو جمع کیا، یا ایھا الناس انما انا بشر، میں انسان ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، بس قریب ہے کہ آسمان سے اللہ کا پیغام رسا فرشتہ میرے پاس آ پہنچے گا اور وہ کہے گا تیرا رب تجھے بلا رہا ہے۔ تو کہا جب وہ آ جائے گا نا تو میں نے لبیک کہہ کے میں نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے لوگوں، قریب ہے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں، لیکن یاد رکھو وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے اندر 2 بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرے اہل بیت، 2 وزنی چیزیں۔ اس وقت آپ نے ایک جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات کہتا ہوں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے بعد ان سے پیار اور محبت رکھنا، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی عظیم الشان روایت بیان کی، بڑی عظیم روایت، اور اس روایت کو سمجھنا ہماری ذمہ داری، اس کا صحیح مفہوم یاد رکھنا یہ ہماری ذمہ داری۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بیت اللہ کے صحن میں، خانہ کعبہ کے سامنے، دائیں مقام ابراہیم ہو، بائیں حجر اسود ہو، ساری زندگی راتوں کی عبادت کرتا رہے اور دن کو روزے رکھتا رہے، ساری زندگی اس کی ایسے گزر جائے، مکے کی سرزمین ہو، بیت اللہ کا صحن ہو، کعبے کی دیواریں سامنے ہو، حجر اسود بائیں ہو، مقام ابراہیم دائیں ہو، لمبے لمبے قیام ہو، راتوں کی عبادت ہو، دن کے روزے ہو، ساری زندگی اسی طرح گزر جائے، لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت سے دشمنی ہے، اللہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے بند ہیں اور جہنم کے سارے کھل چکے، یہ واضح روایت ہے۔ ساری عبادت، ساری ریاضت، ساری بندگی، سارے روزے، ساری تہجدیں، ساری نمازیں کعبے کے صحن میں، بیت اللہ کے سامنے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سب کچھ ہو، لیکن اگر اہل بیت کی دشمنی ہے تو پھر یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اس حدیث کی وجہ سے اور باقی روایات کی وجہ سے
ہمیں ہر صورت سب سے زیادہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے، لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جو اس روایت کا معنی غلط لے لیتے، اس روایت کو غلط استعمال کرتے۔ بعض صحابہ کا رضی اللہ عنہم اجمعین کا آپس میں اختلاف ہوا، وہ اس اختلاف کو بغض اور دشمنی کے معنی میں لے جاتے، حالانکہ یہ سمجھیے گا اختلاف ہونا الگ چیز ہے اور بغض اور دشمنی الگ چیز ہے۔ بسا اوقات اختلاف اولاد کا والدین سے ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، ابو کہہ رہے ہیں یہ کام کرنا ہے، بیٹا کہتا ہے نہیں ابو اگر آپ یہ کر لیں تو یہ بہتر ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کو دشمنی یا بغض نہیں کہتے۔ میں آپ کو 3-4 مثالیں حدیث سے دے دیتا ہوں، اختلاف اور ہے اور بغض و دشمنی اور ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو تراب، پتہ ہے نا، ابو تراب مٹی والا۔ کیوں ہے کنیت ابو تراب مٹی والا؟ یہ کیا بات ہے؟ ہاں، اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں گئے، گھر کس کا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا۔ آپ نے پوچھا بیٹی تیرے چچا کا بیٹا یعنی علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ؟ انہوں نے کہا تھوڑی سی کیا ہوئی ہے ناراضگی، اور وہ گھر سے نکل گئے۔ یہاں پیغمبر علیہ السلام نے گھروں کو بسانے کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ نے یہ نہیں کہا چل اٹھ گھر چلتے ہیں، پیغمبر کی بیٹی سے ناراض ہو علی، چل اپنے گھر میں چلتے ہیں، ضرورت ہوگی تو لینے آ جائے گا۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے نا، تھوڑا سا فون جاتا ہے، جا کے جذباتی ہو کر لے آتے ہیں، کہتے ہیں ضرورت ہوئی تو لے آئے گا، آئے گا پیچھے۔ نہیں نہیں نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو اپنے گھر لے کر گئے نہیں، آپ نے صحابی کو بھیجا جاؤ تلاش کرو میرے علی کہاں ہیں رضی اللہ عنہ۔ صحابی گئے، مسجد نبوی میں دیکھا زمین کے اوپر لیٹا ہوا یہ شیر خدا ہے، علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ، سوئے ہوئے ہیں، جگایا بھی نہیں، بلایا بھی نہیں، آ کے آپ کو بتایا ہے۔ آپ کا چاہتے تو کہہ دیتے بلاؤ علی کو، لیکن نہیں، داماد کا بھی احترام ہے، گھروں کو آباد کرنا چاہتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام خود گئے، مسجد نبوی میں پہنچے، کیا دیکھا؟ جسم سے کپڑا ہٹا ہوا، زمین کی گرد و غبار لگی ہوئی، پیغمبر علیہ السلام اپنے پیارے ہاتھ سے اپنے چچا کے بیٹا، اپنے داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے جسم سے مٹی کو صاف کر کے آپ نے یہ جملہ بولا، کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا، چل آ اپنے گھر میں واپس آ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری صلح کروانے آیا ہوں۔ اب ابو تراب کنیت مٹی والے سے، کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ جب سے پیغمبر علیہ السلام نے یہ جملہ بولا ہے، ان کی کنیت ابو الحسن بھی تھی، ان کی کنیت ابو الحسین بھی تھی، ان کی کنیت ابو السبتین بھی تھی، ان کی کنیت ابو الحسنین بھی تھی، یہ 3 کنیتیں پہلے موجود تھی۔ کہتے ہیں لیکن کعبے کے رب کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے ابو تراب کہا، مجھے یہ کلمہ اتنا پسند آیا، میں نے زندگی بھر سب سے زیادہ پیار جس کنیت سے کیا ہے وہ یہی ابو تراب تھی۔ اب غور طلب بات یہ ہے، یہ کنیت پڑی، پیچھے کیا ہوا؟ اختلاف، کیا ہوا؟ لیکن اس اختلاف کو بغض یا دشمنی کہہ کر ہم اس حدیث کو ان کے اوپر فٹ کر سکتے نہیں۔ اگر کوئی بدبخت اٹھے اور یہ حدیث پڑھے کہ میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا جو اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کیا اٹھا کر حضرت فاطمہ کے اوپر لگائے تو وہ انسان سچا یا جھوٹا؟ جھوٹا۔ اگر کوئی انسان اسی حدیث کو اٹھا کر سیدنا علی المرتضیٰ کے اوپر لگائے، سچا یا جھوٹا؟ جھوٹا ہے، کیونکہ دیکھو دونوں اہل بیت ہیں،
دونوں اہل بیت ہیں. اگر ان کی طرف کھڑے ہو کر دیکھو گے تو حدیث کس پر فٹ ہوئی؟ اس پر. اور اگر اس طرف دیکھو تو کن پر؟ ان پر. ہم کہتے دونوں پر نہیں. اختلاف اور ہے اور دشمنی اور ہے. اختلاف اور ہے اور دشمنی اور ہے. اختلاف کو دشمنی کہہ سکتے نہیں. دوسری مثال سنو، صحیح بخاری میں عام انسان کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ 4. کرنیاں نہیں، میں تنوں کہن نہیں آیا اے نہ کہ باچو میرا کا تذکرہ ہوئے. نہیں، میں بس مسئلہ سمجھانے لگا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا. جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن ارادے میں خیال جو آیا وہ یہ تھا کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیا جائے. یہ خیال آیا، بخاری میں. جب یہ بات پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلی، نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے، صحابہ کو جمع کیا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جمع کیا، سب کو بلا کے کہا بیٹا علی، اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں. میں شادی سے روکنے نہیں آیا، شادی سے روکنے نہیں آیا، کیونکہ اللہ حلال کر دے میں اس کو حرام کر سکتا نہیں. لیکن بات یہ ہے ایک گھر میں جہاں پیغمبر کی بیٹی آباد ہو وہاں پیغمبر کے دشمن کی بیٹی آ سکتی نہیں آ سکتی. جب یہ مسئلہ ان کو بتایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھل گئے اور انہوں نے شادی نہیں کی. لیکن پہلے اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف کس نے نبی علیہ السلام کو بتایا؟ سیدہ فاطمہ رہی. اختلاف ہونا الگ بات ہے اور بغض اور دشمنی الگ بات ہے. اس کو بغض اور دشمنی کہہ سکتے نہیں. نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے. اس دنیا سے جانے کے بعد جو آپ نے مال چھوڑا تھا، بنو نذیر کے مال تھے، باغ فدق تھا، مال و دولت تھا، آپ یہ کہہ گئے تھے ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوگی بلکہ صدقہ ہوگا. عام آدمی ہے نا، تم اور میں، ہم فوت ہوں، ہمارا مال روپیہ ہو، 100 ہو، 1000 ہو، لاکھ ہو، پیچھے وراثت بنے گی. لیکن نبی علیہ السلام کا معاملہ ذرا الگ تھا. انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. جو پیچھے مال تھا نا، زمینیں تھی، باغ فدق تھا، خیبر کے بنو نذیر کے اموال تھے، تو ان کی نگرانی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں کو دے دی گئی. لیکن دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے ساری نگرانی اکیلے کی ہو، حضرت عباس رضی اللہ عنہ چاہتے تھے ساری نگرانی میری اکیلے. اختلاف ہوا، فیصلے کے لیے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود افراد میں حضرت حسن بھی تھے، حضرت حسین بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. سارے صحابہ کو جمع کر کے ان کے درمیان فیصلہ کیا گیا اور ان کے اختلاف کو ختم کیا گیا. اب اختلاف ہوا لیکن اس کو بغض اور دشمنی کہہ سکتے نہیں. تو وہ روایت جس میں یہ بات آئی ہے کہ جو اہل بیت سے بغض اور دشمنی رکھے، چاہے اس کی نمازیں، چاہے اس کے روزے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہو، وہ انسان کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اس میں دشمنی کی بات ہے، اس میں بغض کی بات ہے، اس میں نفرت کی بات ہے. میں بتاتا ہوں یہ بغض کس کو ہے، یہ دشمنی کس کو ہے. جس نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کے شہید کیا وہ ظالم اس حدیث کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. جس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ ظالم اس حدیث کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. جس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ ظالم اس حدیث کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. لیکن بعض دوست اس روایت کو اٹھا کر صحابہ پر فٹ کرتے، غلط ہے. اختلاف ہوا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ والے صحابہ کا، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، حضرت عقیل بھی شامل ہیں، حضرت صحابہ کرام عمر بن عاص بھی شامل ہیں، ادھر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. ان کا آپس میں اختلاف ہوا تھا. لیکن اس اختلاف کی وجہ سے وہ حدیث اس گروہ پر فٹ نہیں کی جا سکتی. کیوں؟
کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اختلاف تو ہوا ہے بھائی، اختلاف اور ہے اور بغض و دشمنی اور ہے۔ اور ایک اور بات بتا ہی دیتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں یہ خود اہل بیت ہیں، حضرت حسن اہل بیت ہے، حضرت حسین اہل بیت ہے، اور بھی اہل بیت ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ میں بھی اہل بیت تھے۔ کون بنا؟ حضرت علی رضی اللہ کے حقیقی بھائی عقیل، وہ ان میں شامل ہیں۔ ایک طرف عقیل ہے، ایک طرف علی رضی اللہ عنہ۔ بھائی بھائی کا ذہنی اختلاف تو ہو سکتا ہے نا، اگر اب کوئی بدبخت اس حدیث کو اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کے اوپر لگائے یا ان کے گروہ پر لگائے تو ادھر تو عقیل بھی ہیں، کیا وہ اہل بیت جہنم میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ کعبے کے رب کی قسم، کوئی اہل بیت جہنم میں جا سکتا نہیں جا سکتا۔ تو جب عقیل نہیں جائیں گے تو ان کے ساتھ والے بھی نہیں جائیں گے۔ اگر پھر کوئی ایسے لگاتا ہے تو کوئی ایسا بھی ہو بدبخت، ہم نہیں، کوئی بدبخت اگر حضرت عقیل کو سامنے رکھ کے یہ حدیث ادھر سے پڑھنا شروع کر دے تو کس پر ویٹ کرے گا؟ حضرت علی پر، تو غلط ہے نا۔ تو یہ آپس کی صحابہ کے اختلاف کو یہ روایت پیش نہیں کی جائے گی۔ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے شہید کیا، جنہوں نے برا کیا، جنہوں نے بغاوت کی، جنہوں نے ان کے ساتھ ناانصافیاں کی، اللہ ان کی قبروں کو آج بھی آگ سے بھر دے اور ہمیشہ آگ سے بھر دے اور جہنم کے دروازے کھول دے اور جنت کے دروازے بند کر دے۔ اہل بیت کا یہ مقام ہے، یہ شان ہے۔ اچھا، اب سب کی اعلیٰ تھوڑی علیحدہ بھی فضیلت بتا دو، یہ تو سب کی اکٹھی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ کے نا یہ 3 بھائی ہیں اہل بیت میں، حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ۔ سنا نا جعفر طیار کا معنی کیا ہے؟ اڑنے والا۔ طیر کہتے ہیں پرندے کو، طائر کہتے ہیں اڑنے والے کو۔ ہمارے کہتے نہیں طیارے کو طیارہ کیوں کہتے ہیں؟ اڑتا ہے نا، طیار اڑنے والا ہوتا ہے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا میں گئے، جنگ موتا تھی، آپ علیہ السلام نے ان کو سپہ سالار بنایا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا سپہ سالاری کا۔ ان ظالموں میں سے کسی ایک نے وار کیا اور پورا بازو کاٹ دیا۔ یہ میدان سے بھاگے نہیں، اس جھنڈے کو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، گرنے نہیں دیا۔ ان ظالموں نے ایک اور وار کیا اور بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ انہوں نے پھر وہ جھنڈا اپنی گردن کے ساتھ ایسے پکڑنا چاہا، لیکن آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آسمان سے وحی آ گئی، پیغمبر علیہ السلام گھر میں پہنچے، جعفر رضی اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے بابا کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ آج ابو نہیں آئیں گے۔ نبی علیہ السلام پہنچے، وحی کے ذریعے پتہ چلا شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، مسلمان جیت گئے تھے، لیکن جب آپ گئے آپ کو ان کے اوپر بڑا ترس آیا۔ آپ نے کہا آج کے بعد میں تمہارا باپ ہوں، آج کے بعد تمہاری ساری ذمہ داریاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہیں۔ پیار کیا، محبت کی، شفقت کی، احترام کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بیٹو، ان کے گھر والوں کو خوشخبری دی، مجھے اللہ نے آسمان سے وحی کر کے بتایا ہے، دنیا والوں نے 2 بازو اتار دیے، اللہ نے ان کے بدلے میں جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں، اب وہ ان پروں کے ساتھ ساری جنت میں اڑ رہے ہیں اور سیر کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا نام جعفر طیار، اڑنے والے جعفر پڑ گیا۔ جعفر طیار، پروں والے جعفر، جو جنت میں آج بھی موجے کر رہے ہیں اور اڑ رہے ہیں، چر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ یہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ عقیل رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت ہے، لیکن یہ چونکہ ذرا آخر میں مسلمان ہوئے تھے، اس وجہ سے کوئی خاص خصوصیات آپ نے ان کی علیحدہ طور پر بیان نہیں کی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو مقام ہی کیا ہے، ان کا شان ہی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایات، ایک روایت آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔
ساری زندگی قرآن علی سے جدا نہیں ہو سکتا اور علی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. یہ دونوں اکٹھے رہیں گے. وقت گزرتا جائے گا حتی یردا علی الحوض. ایک وقت آئے گا یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پہ جمع ہو جائیں گے رضی اللہ عنہ اجمعین. حوض کوثر پہ جمع, حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ رضی اللہ, اکٹھے ہمیشہ اکٹھے. اور وہ روایت معروف ہے, نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر گئے خیبر کے موقع پر, حملہ کیا فتح نہیں, پھر کیا نہیں, پھر کیا نہیں, صحابہ کی شہادتیں. اب وہ تنگ آ گئے, کہنے لگے نبی علیہ السلام واپس چلتے, ابھی نہیں. آپ نے فرمایا نہیں ابھی نہیں. آسمان سے وحی اتری, اے نبی علیہ السلام ان کو بتا دو کل آپ نے ایک بندے کو جھنڈا دینا ہے, اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے دے گا, پریشان نہ ہو. یہ فتح بھی بڑا انعام تھا لیکن اگلا انعام اس سے بھی بڑا تھا. اور فرمایا ان کو بتا دو اللہ کی گواہی ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے اللہ سے پیار کرتا ہے اور آسمان والا اس سے پیار کرتا ہے, اور وہ رسول اللہ سے پیار کرتا ہے اور رسول اللہ اس سے پیار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری محبت کے دعوے تو ہیں لیکن آگے محبت کا جواب محبت میں ہے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں. میں بھی کہنا مینوں بڑی محبت ہے لیکن شاید اللہ نہ کرے آسمان سے آواز آتی ہو پہلے اپنے کرتوتے ویخ, ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے. لیکن وہ کتنی بڑی گواہی تھی کہ وہ اللہ سے پیار کر رہا ہے اور اس کا پیار سچا پیار ہے اور اللہ بھی اس سے پیار کر رہے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے اور پیغمبر علیہ السلام بھی اس سے پیار کرتے ہیں. یہ گواہی ساری رات صحابہ انتظار میں, صبح ہوئی صحابہ جمع ہوئے, نبی علیہ السلام نے اپنے سامنے بٹھایا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں مجھے زندگی میں کبھی بھی عہدہ لینے کی لالچ نہیں آئی لیکن اب کی بار میں نے بھی اپنی ایڑیاں اٹھا لی. میں نے کہا آقا میرے چہرے کو دیکھو, میں بہادر, میں سردار, میں نے تو مکے میں بھی کافروں کو للکارا تھا, میں نے مسلمانوں کا ہمیشہ دفاع کیا تھا, میں ہجرت بھی کرنے کے لیے آیا تو سب کو بتا کے آیا تھا, بدر میں احد میں سب کے سامنے بہت جری اور بہادر ہو کے لڑا. آقا میں بھی ہوں. آپ کے رخ انوار نے, آپ کے رخ زیبا نے سب کے چہروں کو دیکھا, آپ یوں فرمانے لگے این علی ابن ابی طالب, میرا علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ. کہا ہوا یشتقی فی عینیہ, وہ بیمار ہیں, آنکھوں میں درد ہے, اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں. صحابہ کو تھوڑی سی یہ امید ہوئی کہ او نہیں تو ساڑھی باری آ جائے گی, اب تو ہماری باری آئے گی نا, لیکن نہیں, یہ فیصلہ آسمانوں پہ ہو چکا تھا. میرے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں ان کو بلاؤ, انہی کو لے کر آؤ, وحی میں انہی کا نام بتایا گیا ہے, ان کو بلایا گیا. فبصق فی عینیہ, آپ نے آنکھیں کھول کے لعاب دہن ڈالا, اپنا تھوک ڈالا. فبرئ کأنہ لم یکن بہ وجع, علی فرماتے ہیں ایسے صحیح ہوا جیسے زندگی میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوا, صحیح ہو گیا. آپ نے فرمایا اے علی المرتضی رضی اللہ عنہ, یہ آسمانوں سے پیغام ہے, تیرے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کے ہاں تیری محبت ہے, تیرے دل میں اپنے رسول کی محبت, تیرے رسول کے دل میں تیری محبت ہے. یہ جھنڈا لے لو اور جاؤ مرحب کا مقابلہ کرو. آسمان سے وحی آئی ہے, فتح تمہارا مقدر ہے, فتح ہو گیا. یہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بے شمار مقام, فضائل, عظمتیں, بڑی باتیں. آپ کی یہ بات معروف ہے, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ, عبد الرحمن فی الجنہ. جن 10 بندوں کے نام لے کر آپ نے جنت کی ضمانت دی ہے ان میں سیدنا علی بھی شامل ہیں. ان کا مقام
آپ نے ایک مرتبہ حضرت حسن کو یہاں اٹھایا، حضرت حسین کو یہاں اٹھایا، آپ لے کر نکلے، لوگوں نے کہا کیا سواری ہے اور کیسا سوار ہے، کیسی سواری ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ پیغمبر جو اپنے ابو بکر کے کندھوں پہ چڑھے، آج اس کے کندھوں پہ حسن و حسین چڑھے، جس کو فرشتے لے کر آسمانوں پر چلے جائے، آج اس کے کندھوں پہ حسن و حسین چڑھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہاں یہ سوار تو اعلیٰ ہیں ہی ہیں، وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، میں تمہیں بتاتا ہوں ان کے باپ علی تو ان سے بھی افضل ہیں، علی ان سے بھی افضل ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا مقام ان سے بھی اعلیٰ، یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ کے ساتھ آپ کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، بیویاں بھی اہل بیت، خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی میں آپ نے کبھی کوئی دوسری شادی کی ہی نہیں۔ آپ جاتے، مشرکین مکہ مارتے، کوئی گالیاں دیتا، کوئی پتھر برساتا، کوئی تھپڑ لگاتا، کوئی زخمی کرتا، آپ پریشان ہو کے گھر میں آتے، مرہم پٹی کون کرتا تھا؟ سیدہ خدیجہ۔ تسلی کون دیتی تھی؟ سیدہ خدیجہ۔ حوصلہ کون دیتی تھی؟ سیدہ خدیجہ۔ اپنا مال کون خرچ کرتی تھی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ ساری زندگی اپنے آپ کو آپ پہ قربان کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ میرے نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہے، اماں جان باہر سے آ رہی ہیں، ہاتھ کے اندر ایک برتن ہے، برتن میں سالن ہے، آسمان سے جبریل ان کے آنے سے پہلے دروازے کے اندر داخل ہوئے، اے پیغمبر علیہ السلام سیدہ آ رہی ہیں، ان سے پہلے آسمان والے کا پیغام ہے، ابھی خدیجہ جب تیرے پاس آئے تو ان کو کہہ دینا اے خدیجہ آسمان کا رب تمہیں سلام کہتا ہے، اللہ سلام بھیج رہے ہیں، میرے اللہ کا سلام آیا ہے۔ آج چودھری کا سلام آئے، سردار کا سلام آئے، ایم پی اے کا سلام آئے، ایم این اے کا سلام آئے، یہ پھولا نہیں سماتا، اچھا وہ مجھے جانتا ہے، مجھے پہچانتا ہے، میرا نام بھی آتا ہے، میرے چہرے کی بھی شناخت ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ساری دنیا کے عہدے ایک طرف ہے، ساری دنیا کے بادشاہ ایک طرف ہے، ساری دنیا کے مالدار ایک طرف ہے، ساری دنیا ایک طرف ہے، میرے رب کا سلام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کا سلام ہے۔ اور صرف اتنی نہیں، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَيْسَ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا صَخَبٌ، ان کو کہہ دو آج دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لو، چند دن ہیں، اللہ نے تمہیں جنت کی ضمانت دی ہے، اور وہ جنت میں تمہارا محل ایک موتی ہوگا، اس موتی میں آپ کا محل بنا ہوگا، نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی نہ کبھی شور ہوگا، یہ محل تیرا ہے۔ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام ان کے جانے کے بعد بھی کہا کرتے تھے خدیجہ خدیجہ، یہ آپ یاد کیے کرتے تھے۔ بسا اوقات اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہے، ہم جوان ہیں، وہ بوڑھی تھی، ہم کنواریاں ہیں، وہ شادی شدہ تھی، وہ تو بڑھاپے میں چہرے کی رنگت بھی بدل چکی ہوگی، آپ اس کو اتنا یاد کرتے، آپ پھر کہتے تمہیں کیا پتا خدیجہ خدیجہ ہی تھی، میری اس سے اولاد تھی، وہ میرے سے محبت کرتی، اس کے میرے اوپر احسانات تھے، گھر میں سالن اچھا پکتا، صحیح بخاری میں روایت ہے، گوشت پکتا، میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ذرا اس کو برتن میں ڈال، تصور میں جا کے غور کرو، آج پورا مدینہ تحفے بھیجتا ہے تو کس کے گھر میں؟ پیغمبر کے گھر میں، لیکن آج اس گھر سے ایک تحفہ نکلنے لگا، کہا سالن ڈال دو برتن کے اندر، اٹھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ میں اٹھایا، باہر نکلے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون آیا؟ کہا محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم، سالن پکڑا کے واپس آئے، گھر والوں نے پوچھا آقا کہاں گئے تھے؟ کہا آج مجھے خدیجہ یاد آ رہی تھی، میں خدیجہ کی سہیلیوں کو سالن دے کے خدیجہ کو یاد کر رہا تھا، میرے نبی علیہ السلام کو خدیجہ اتنی پیاری لگتی تھی، ان کا مقام اور شان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، آئے ہائے ہائے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی تھے، بڑے عظیم جرنیل تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مسجد میں بات کرتے نا
تو زیادہ حضرت عمر کی طرف دیکھ کر بات کرتے، بخاری میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھتے کہ آپ اکثر باتیں میری طرف منہ کر کے چہرہ کر کے کرتے ہیں، لگتا ہے میرے ساتھ پیار بڑا ہے، سب سے زیادہ پیار ہے، جب بھی بات کرتے میری طرف دیکھتے رہتے، جب بھی بات کرتے میری طرف دیکھتے رہتے، پیار بڑا ہے۔ ایک دن پوچھ ہی لیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ ہمارے جیسا ہوتا تو جیڑا سامنے ایسی کہنا بھائی تیرے تو ود تے ہے کوئی نہیں، ہے کہ نہیں ہے ایسے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ قربان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے ان کے سامنے کہہ دیا اگر پوچھتے ہو نا سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، آپ نے فرمایا عائشہ سے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ بندیاں بچوں من الرجال، مردوں میں ابھی بھی امید تھی کہ بندوں میں کس کا نام آئے گا۔ آپ نے فرمایا اگر بندوں میں پوچھتا ہے نا ابوہا، اس کے باپ ابو بکر سے ہے رضی اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار پوری امت میں، بیٹیاں بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، احسان کرنے والے بھی ہیں، مکے والے بھی ہیں، مدینے والے بھی ہیں، انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں۔ پورے مدینے اور پوری روئے زمین سے سب سے زیادہ پیار میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے ہے؟ عائشہ سے ہے، اس کے بعد اس کے باپ سے ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ پیار ہے۔ تو پھر ابو بکر کہاں ہوں گے؟ میرے نبی علیہ السلام کے بالکل ساتھ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہاں ہوں گی؟ میرے نبی علیہ السلام کے بالکل ساتھ۔ اور جو ان کو برا کہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، فیصلہ واضح ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا، المرء مع من احب یوم القیامہ، جس سے تیری محبت ہے قیامت کے دن، تو عرب میں ہو، عجم میں ہو، مشرق میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، افریقہ میں ہو، پہاڑوں میں ہو، دریاؤں صحراؤں میں ہو، جہاں بھی ہو، جس کے ساتھ تیری محبت ہے قیامت کو اللہ تمہیں اس کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ اگر ابو بکر سے محبت ہے تو اس کے ساتھ، اگر اس کو گالی ہے تو پھر کبھی اس کے ساتھ ہو سکتا، اور اس نے کس کے ساتھ ہونا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اور نبی نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں۔ جو اس کو برا کہے وہ وہاں جا سکتا۔ واضح واضح۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو سیدہ عائشہ سے بھی بڑا پیار۔ آپ ان کے گھر میں آپ فرمایا کرتے تھے میری 9 بیویاں ہیں، کسی کے بستر پہ جبریل وحی لے کر نہیں آتے، صرف ایک ہے جس کے بستر پہ جبریل وحی لے کر بھی آ جاتے۔ وہ کون؟ عائشہ رضی اللہ۔ آپ گھر میں جبریل علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا عائشہ جبریل آئے ہیں، فرمایا اہلاً سہلاً مرحبا۔ آقا فرمائیں میرے رب کا کیا پیغام ہے؟ عائشہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے، میں ماننے کے لیے تیار۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ آج کام کرنے والا حکم نہیں ہے، عمل کرنے والا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا 7 آسمانوں کو چھوڑ کر زمین کا سفر کر کے زمین کے اوپر یہ خلا کو ختم کر کے زمین پہ جبریل آئے ہیں، صرف ایک پیغام لے کر آئے ہیں۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا پیغام یہ ہے، رب کہتے ہیں عائشہ تیرا عقیدہ، تیری طہارت، تیری عبادت، تیرے روزے، تیرے سجدے، تیرا رونا، تیرا گڑ گڑانا اللہ کو اتنا پسند آیا۔ کہا جبریل جاؤ دنیا میں جا کے کہہ دو، اے پیغمبر علیہ السلام پہنچا دو، عائشہ تیرا رب بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے، آسمان والے کا سلام ہے۔ اور پھر اس سے آگے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام ایک اور پیغام ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ ان کو کہہ دو اللہ کا تو پیغام ہے ہی ہے، سارے فرشتوں کے سردار جبریل بھی عائشہ تمہیں سلام کہہ دو۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کا مقام ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ جو آج اہل بیت کا نام لے کر ازواج مطہرات پر بھونکتا ہے، حقیقت میں وہ اپنی جہنم کے دروازے کھول رہا ہے۔ ان کا نام یہ اہل بیت ہے، ان کی شان ہے، ان کا مقام ہے، ان کے مرتبے۔ ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے ان کا۔ میرے نبی علیہ السلام نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جو میرے پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا ہو اس کو برا بلا کہنے والا جہنم میں نہ جائے گا تو کہاں جائے گا؟
فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من احب فاطمہ تھا فقد احبانی، جس نے ان کا عقیدت و احترام رکھا اس نے میرے ساتھ پیار کیا، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ میرے نبی علیہ السلام گھر میں جاتے، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی، اور جب وہ آتی نا انداز بدل جاتے۔ اٹھاؤ ابو داود کی حدیث، فاطمہ تو زہرا رضی اللہ کا مقام اٹھاؤ، ابو داود میں لکھا ہے سیدہ فاطمہ جب دروازے میں داخل ہوتی میرے نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، استقبال کرتے، بیٹی کو سینے سے لگا کے ماتھے یا ہاتھ کا بوسہ دیتے، اور پھر بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور کہتے فاطمہ میں تیرے سے پیار کرتا ہوں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام ادب کر رہے، احترام، عقیدت، محبت، مودت۔ فاطمہ رضی اللہ کا مقام ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، پوری روئے زمین سے جتنی عورتیں ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، جتنی عورتیں، ساری عورتیں جو جنت میں جائیں گی سب کی سردار کون ہوگی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ۔ یہ مقام ہے ان کا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ۔ نماز کتنے بجے ہے؟ ابھی ٹائم ہے نا؟ اچھا ایک بات یہاں میں آپ کو ایک اور سمجھا دوں جو موضوع کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تعلق رکھتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ کا مقام بڑا ہے، شان بڑی، مرتبہ بڑا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ان کا یہ مقام کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ اصل وجہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کا مقام کیوں ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کی بیٹی بیوی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ کا مقام کیوں ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے داماد اور چچا کے بیٹے ہیں۔ یعنی سب کے مقام کی وجہ نسبت میرے رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بعض لوگ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام بیان کر کے نا تو برا برا کہتے رہتے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آڑ بنا کر نا ان کے اوپر تبرہ کر۔ کیسے؟ کہتے دیکھو جی حدیث میں آیا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے پیغمبر کو ناراض کیا، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی۔ تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب نبی علیہ السلام کی وراثت کا حصہ لینے آئی تھی تو ابو بکر نے نہیں دی تھی نا، تو وہ ناراض ہو گئی۔ تو ناراض کیا کہ نہیں کیا؟ تو اب وہ ناراضگی والی ساری حدیثیں ان پر فٹ کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب مسئلہ سمجھیے، ہر آدمی جب فوت ہو اس کی وراثت تقسیم ہوتی، لیکن نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہیں، کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ہمیں 4 بیویاں اکٹھی کرنے کی اجازت ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو کتنی تھی؟ 9۔ ہم سو جائیں مجھے تو پتہ نہیں چلتا کون آیا کون گیا، کیا بات ہوئی کیا نہیں، مجھے تو نہیں پتہ چلتا، اور مجھے امید ہے آپ کو بھی پتہ نہیں چلتا ہوگا۔ ایسے ہی نا پکی نیند سو جائیے تو پتہ چلتا ہے نہیں چلتا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام ایسے نہیں تھے۔ آپ سوتے تھے تب بھی پتہ چلتا تھا کون آیا کون گیا، کس نے کیا کہا کس نے کیا جواب دیا۔ عینا یتنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے، فرشتے آئیں بات کریں آپ کو پتہ چلتا ہے، سمجھ آتی ہے، آپ جانتے ہیں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام، یعنی کئی معاملات میں آپ کا اور ہمارا کیا ہے؟ فرق ہے۔ ہم 4 وہ زیادہ، ہماری وراثت تقسیم ہوگی ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، یہ فرق ہے۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام قرآنی آیات کی وجہ سے، قرآن میں آیا بیٹی کو حصہ ملتا ہے، بیٹی کو حصہ ملتا ہے، وہ عام اس آیت کی وجہ سے یہ سمجھنے لگیں کہ میرے نبی علیہ السلام، میرے والد محترم جب اس دنیا سے گئے ان کا جو پیچھے مال تھا وراثت تھی وہ مجھے ملنی چاہیے۔ وہ اس عام آیت کی وجہ سے، عام مسئلے کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ کے پاس آ گئے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ نے کیا کہا؟ قربان جاؤ، جھڑکا نہیں ہے، دربار سے نکالا نہیں ہے، یہ گندی زبانیں بولتی ہے کہ جھڑک دیا، دھکا دیا، دربار سے نکالا، یہ کہا وہ کہا، بکواس ہے۔
کیا کہا؟ واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، اے بیٹی فاطمہ کعبے کے رب کی قسم ہے مجھے پیغمبر کی بیٹیاں اپنی بیٹی سے زیادہ پیاری ہے، پیغمبر کی بیویاں اپنی بیویوں سے زیادہ پیاری ہیں، پیغمبر کے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیارے ہیں، کعبے کے رب کی قسم پیغمبر کے اہل خانہ مجھے اپنے اہل خانہ سے زیادہ پیارے ہیں۔ لیکن بیٹی ایک طرف تم ہو اور ایک طرف تمہارے بابا ہے، ایک طرف تمہاری بات ہے، ایک طرف دو جہانوں کے سردار کی بات ہے، ایک طرف تیرا قول ہے، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تم کہتی ہو وراثت میں حصہ ملے گا، میرے پیغمبر نے کہا تھا میری وراثت تقسیم نہ ہو۔ بیٹی پریشان نہ ہو، آج کے بعد تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا لباس، تیری ساری ضروریات ابو بکر اپنے خرچے سے پوری کرے گا، ابو بکر بیت المال سے پوری کرے گا، لیکن پیغمبر کی حدیث کی وجہ سے میں پیغمبر کی حدیث کو چھوڑ کر تمہیں وراثت نہیں دے سکتا۔ بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کی حدیث کو ابو بکر کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور کہتے ہیں ظلم کیا، کہتے ہیں ناانصافی کی، کہتے ہیں حق کھایا۔ ارے غور کرو، اگر وراثت میں بیٹی کو ملتا ہے تو بیوی کو بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو پھر نبی کی بیویوں میں ابو بکر کی بیٹی شامل ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں حضرت عمر کی بیٹی شامل ہے کہ نہیں رضی اللہ عنہ؟ نبی کی بیویوں میں امیر معاویہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ شامل ہے کہ نہیں؟ ظلم تو اس وقت ہوتا کہ میرے پیغمبر کی بیوی بیٹی کو نہ دیا جاتا، اپنی بیٹی کو دے لیتے تو ظلم تھا، واقعتاً ظلم تھا۔ لیکن اگر اپنی بیٹی کو نہیں دیا اور نبی علیہ السلام کی بیٹی کو بھی نہیں دیا، وجہ یہ نہیں کہ قبضہ کر لیا، وجہ یہ نہیں کہ خود کھا لیا، وجہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے، عمر رضی اللہ عنہ گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے، سارے اس دنیا سے چلے گئے۔ بعد میں خلافت کن کے ہاتھ میں آئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں۔ کیا انہوں نے وہ واپس لے لیا؟ نہیں لیا۔ ہو سکتا ہے نا یار تواڈے گھر چ کسی نے قبضہ کیتا ہوئے، بندہ فوت ہو جائے قبضہ کرن والا، تسی اس علاقے دے بادشاہ بن جاؤ، اپنا گھر واپس لو گے کہ نہیں لو گے نا؟ اگر نہیں لے آئے تو مطلب تہاڈا ہے ہی نہیں۔ یہ بات ہے، اصل مسئلہ سمجھو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، عظمت ہے، فضیلت ہے، ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ان کو ناراض کرنے والا میرے پیغمبر کو ناراض کرتا ہے، ان کو تکلیف دینے والا میرے پیغمبر کو تکلیف دیتا ہے، ان سے عقیدت رکھنے والا، ان سے احترام رکھنے والا، ان سے محبت رکھنے والا میرے پیغمبر سے محبت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو پریشان کیا نہیں کیا، بلکہ حدیث پر عمل کیا ہے، حدیث پہ عمل کیا۔ یہ کہنا کہ حق کھا گئے، ارے وہ کیسے کھا سکتے تھے؟ وہ ابو بکر کیسے کھا سکتے تھے؟ ایک آیا غلام تھا ان کا، ہاتھ میں کوئی میٹھی چیز لے کے آیا، انہوں نے پکڑ کے کھا لی، کھانے کے بعد اندر چلی گئی۔ اب وہ غلام کہتے ہیں پتہ ہے کیا تھی؟ کیا تھی؟ میں نے کفر کے زمانے میں، وہ بتا رہے، میں نے کفر کے زمانے میں وہ عامل قادری نجومی بابوں والا کام شروع کیا ہوا تھا، ٹیبے لگاتا تھا۔ میں نے اس وقت میں ایک آدمی کو کچھ کہا تھا، وہ سچا ہو گیا، میں نے کہا ایسے ہوگا ویسے ہو گیا۔ آج وہ مجھے ملا ہے اور اس کے بدلے میں اس نے وہ چیز دی جو میں نے آپ کو کھلا دی۔ اب دیکھیں ایک چیز غلطی سے کھا لی جائے اس کا گناہ ہے؟ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن قربان جاؤں ابو بکر تیری عظمت پہ، تیرے مقام پہ، جب پتہ چلا حرام تھا، بعد میں پتہ چلا، یقین جانیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انگلی ڈال کے ساری کہہ کر دی، فرمایا میں ابو بکر کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایک لقمہ غلطی سے کھا بیٹھے وہ بھی باہر نکال دے، کیا وہ اپنے پیغمبر کی بیٹی کا حق کھا سکتا ہے؟ اور نہیں کھا سکتا یار۔
وہ نہیں کھا سکتا، وہ حق ہے، وہ سچ۔ بہرحال سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، ان کا مقام ہے، ان کی بڑی شان ہے، ان کی بڑی عظمت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، سنن نسائی کی بس ایک دو حدیثیں سناتا ہوں۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، نماز پڑھائی، جماعت کروائی۔ آپ نے صحابہ کو پہلے سمجھایا ہوا تھا نماز ہلکی پڑھایا کرو، پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، کسی کو کام بھی ہوتا ہے، لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھایا کرو، اپنی جتنی مرضی پڑھو، اپنی نماز جتنی مرضی لمبی پڑھو، لیکن لمبی نماز نہیں پڑھانا۔ آپ بھی چھوٹی نماز پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے سر سجدے میں رکھا تو لمبا سجدہ ہو گیا، اور لمبا لمبا، اتنا لمبا کہ صحابہ پیچھے سے ڈر گئے، صحابہ پیچھے سے ڈر گئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھ سے برداشت ہی نہ ہوا کہ اتنا لمبا سجدہ۔ میرے دل میں خیال، وسوسے، سوچیں آئیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے کبھی جماعت کے ساتھ اتنا لمبا سجدہ نہیں کروایا۔ اللہ خیر کرے کہیں سجدے کی حالت میں کسی دشمن نے آپ پر حملہ نہ کر دیا، یا کہیں سجدے کی حالت میں کسی موذی چیز نے آپ کو ڈس نہ لیا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سجدے کی حالت میں روح پرواز کر چکی۔ یہ خیالات، وسوسے، سوچیں بار بار آ رہی تھی۔ پھر وہ کہتے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے دوران نماز سر سجدے سے اٹھا کے دیکھا، خیریت تو ہے، دیکھا تو حیران ہو گیا، پھر جلدی سے سر سجدے میں رکھ دیا۔ مجبوری ہے، مجبوری کے عالم میں انہوں نے کیا، لیکن کیا دیکھا؟ نبی علیہ السلام نے جب سلام پھیرا، داناؤں کے دانا تھے، حکیموں کے حکیم تھے، طبیبوں کے طبیب تھے، عقل مندوں کے عقل مند تھے، فہم و فراست کے بے تاج بادشاہ تھے۔ آپ نے صحابہ کے چہروں کو دیکھا کہ وہ سارے ہی آج کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آج کیا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے رخ زیبا کا دیدار کروا کے کہا اے میرے صحابہ پریشان نہ ہو، اس ایک کو تو پتا تھا، باقی کو پتا نہیں تھا۔ آپ نے کہا میں نے سر سجدے میں رکھا تھا، یہ میرا بیٹا میرے پاس آیا حسن رضی اللہ عنہ اور میرے اوپر چڑھ گیا۔ کبھی آپ بھی گھروں میں نماز پڑھے نا تو یہ چھوٹے چھوٹے پھول اور کلیاں جب سجدے میں جاتے تو اوپر چڑھتے کہ نہیں؟ اے اللہ جن کے گھروں میں یہ کلیاں نہیں ہیں تو سب کو نیک بیٹے عطا فرما، اے اللہ جن کی جھولیاں اس سے خالی ہیں سب کو بھر دے، اے اللہ سب کی جھولیاں ہری کر دے، ان کو بھی یہ خوشیاں عطا فرما۔ فرمایا میں نے سر سجدے میں رکھا، وہ میرے اوپر چڑھ گئے۔ اب میں نے سوچا اٹھوں گا تو کہیں گر جائے گا، تو میں نے کہا تو اپنی مرضی سے بیٹھا رہ، میں اپنے رب سے باتیں کرتا رہتا، جب تو اپنی مرضی سے اترے گا تب میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا۔ آج میرا بیٹا میرے اوپر تھا، میں نے اس کی مرضی کی وجہ سے، اس سے پیار کی وجہ سے، اس سے محبت کی وجہ سے، اس سے عقیدت کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے میں محمد نے اپنے سر کو اٹھایا ہی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیار ہے، میرے نبی علیہ السلام کو پیار ہے، یہ ان کے ساتھ محبت ہے، یہ ان کے ساتھ لطف ہے۔ آپ خطبہ دے رہے، معروف روایت خطبہ دے رہے، خطبے میں نیچے سے تنکا اٹھانے کی اجازت نہیں، دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت نہیں، سوئے کو اٹھانے کی اجازت نہیں، شور کرتے کو چپ کرانے کی اجازت نہیں۔ چہ جائے کہ ہمارے یہاں کہ اب پنکھا چلا دیا بند کر دیں، نہیں نہیں نہیں، خطبے میں ایسا نہ کیا کرو۔ سب کے چہرے پیغمبر علیہ السلام کی طرف، یا کسی نے چہرہ جھکایا ہے یا آپ کے چہرے کا دیدار کر رہا ہے، کأن علی رؤوسنا الطیر۔ صحابہ کہتے ہیں اتنے ادب و احترام سے بیٹھتے گویا کہ ہمارے سروں پہ پرندے ہیں، اگر تھوڑے بھی ہلے تو وہ اڑ جائیں گے، اتنے اہتمام سے آپ کا خطبہ سن رہے تھے۔ اچانک عجیب معاملہ پیش آیا، آپ نے خطبہ روکا، نیچے اترے، چل پڑے۔ صحابہ حیران ہوئے، آقا خیریت تو ہے؟ خطبہ بند، ممبر سے اتر پڑے، صحابہ کو چیرتے ہوئے آگے پہنچے، ایک چھوٹے سے پھول کو اٹھایا، سینے سے لگایا، لا کے ممبر پہ بٹھا دیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ تمہیں نہیں پتا، علی رضی اللہ تو پہلے ہی آ چکے ہوں گے نا،
وہ साढ़े वर्गे थोड़े सी कि आखिरी रकत ना आके रलना है और फिर कहना मैं बड़ा जुमा पढ़ के आया। नहीं नहीं, वो पहले आए थे। तो आपने फरमाया ये छोटा सा फूल लंबी सी कमीज़ पहन के अम्मी जान ने नहला धुला के नया लिबास पहना के भेजा होगा, ये कभी गिर रहे थे कभी उठ रहे थे, कभी ये फूल नीचे आ रहा था कभी ऊपर आ रहा था। मैं मोहम्मद से बर्दाश्त ना हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये मेरा फूल बार बार गिरे। मैंने खुतबा रोक के इसको उठाया और यहाँ ला के बिठाया। फिर आपने फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। रब ने सच कहा है, माल और औलाद ऐसी आजमाइश है जिस पे सब्र करना बड़ा मुश्किल है। मुझसे सब्र ना हो सका। फिर आपने बिठा के एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, इन नबनी हादा सैयद, मेरा ये बेटा बड़ा होके जवान होके सरदार बनेगा, अरब का सरदार होगा। लअल्लल्लाह अन युस्लिहा बैना फ़िआतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीना। मुसलमानों की, जुमलों पर गौर कीजिए, मुसलमानों की अजमत वाली दो जमातों के दरमियान इख्तिलाफ होगा। किन की? मुसलमानों की अजमत वाली दो जमातों के दरमियान इख्तिलाफ होगा। मेरा ये बेटा दोनों के दरमियान सुलह करवा देगा। काफिर नहीं कहा, मुनाफिक नहीं कहा, बागी नहीं कहा। आपने क्या जुमला बोला? मुसलमानों की अजमत वाली दो जमातों के दरमियान इख्तिलाफ होगा। एक अमीर मुआविया की जमात है, एक अलीउल मुर्तज़ा की जमात है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये सारे अल्लाह पे राजी, अल्लाह इन पे राजी। मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान जो अजमत वाली, शान वाली, रिफत वाली, बुलंदियों वाली इख्तिलाफ होगा। मेरा ये बेटा उनके दरमियान सुलह करवाएगा। इख्तिलाफ हुआ, अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु शहीद हुए, खिलाफत इनके हक में आई, ये आगे बढ़े, अपने भाई को साथ लिया, शाम में पहुंचे, हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैठ करके मुसलमानों के दरमियान सुलह करवा के सारी उम्मत को पैगाम दिया, लोगों सुन लो, मेरे बचपने में मेरे पैगंबर इस्लाम ने मिंबर पे बिठा के जो एक जुमला बोला था, आज कई सालों के बाद मैंने अपने नाना की बात को पूरा करते हुए मुसलमानों की जमातों के दरमियान सुलह करवा दी। और आपका सुलह करवाना मेरे नबी की नबूवत की सदाकत की दलील है। आपने कहा और वैसा ही हुआ। गोया के पैगंबर सच्चे नबी थे। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका मुकाम भी अज़ीम शान। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा ने इनको अपनी रान पे बिठाते और दूसरी रान पे हजरत हसन को बिठाते। और आपने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, तू तो दिलों के राज जानता है, तुझे तो पता ही है कि मैं पैगंबर इनसे प्यार करता हूँ। ये जुमला ही काफ़ी था। सारी दुनिया कहती है मुझे अपने नबी से प्यार है, भावें सच्चा कहे भावें झूठा कहे, कहते हैं ना वो मुसलमान। लेकिन उसकी अजमत का क्या मुकाम होगा जिसको मेरे नबी कहे ऐ अल्लाह तू जानता है मुझे इनसे प्यार है। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं, इससे आगे आपने दो दुआएं की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा। ऐ अल्लाह मुझे तो प्यार है ही है, ऐ अर्शां वाले रब तू भी इनसे प्यार कर ले, तू भी इनसे प्यार कर। अब दुआ मांगने वाला कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्तिजा किससे की जा रही है? अल्लाह से। मांगा क्या जा रहा है? प्यार। किसके लिए? हसन हुसैन के लिए। और आगे आपने फरमाया वाहिब मन युहिब्बुहुमा, या रब रहती दुनिया तक, मशरक में, मगरब में, शमाल में, जुनूब में, अरब में, अजम में, अफ्रीका में, अमेरिका में, दुनिया के कोने कोने में जो मुसलमान इन दोनों से प्यार करे, ऐ अल्लाह तू उनसे भी प्यार कर दे। ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे कर, और जो जो इनसे करे तू उनसे भी कर। गोया कि मेरे लिए दुआ हुई, गोया कि तेरे लिए दुआ हुई, अपने
اپنے دل میں حسنین کریمین کی محبت کو پیدا کر، اہل بیت کے پیار کو پیدا کر، ان کے احترام کو پیدا کر۔ آسمان والا رب بھی تیرے سے پیار کرے گا، محمد الرسول اللہ بھی تیرے سے پیار کریں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجے گا، انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، اتقیاء، ساری دنیا جمع ہوگی، سفید بھی، سیاہ بھی، عرب بھی، عجم بھی، کالے بھی، گورے بھی، امیر بھی، غریب بھی، جہاں اہل بیت ہوں گے۔ اگر تیرے دل میں محبت ہوگی اللہ تجھے بھی اٹھا کے وہاں کھڑا کر دے۔ یا رب ہمیں ان میں شامل فرما، ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرما، ان کے دشمنوں سے دشمنی عطا فرما، ان کے محبت کرنے والوں سے محبت عطا فرما، اور سارے اہل بیت کا عقیدت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں حق سچ سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔